واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال كذلك، فرشتہ بولا اسی طرح ہوگا، یعنی اللہ کی قدرت سے ہوگا، کسی انسان کے ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قال ربکی، تیرے رب نے کہا ہے، ہوا علی ہین، یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے کسی انسان کو بنانا بغیر باپ کے کچھ مشکل نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم بنائیں اس کو، آیۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک نشانی، یعنی اس طرح بغیر باپ کے بیٹا دے کر ہم ایک نشانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ایک رحمت ہماری طرف سے۔ یہ کس کو رحمت کہا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کیوں؟ کیا کریں گے آ کے وہ پتہ ہے؟ دجال کو قتل کریں گے۔ پچھلی صورت میں دجال کا ذکر ہے نا، یہاں اس کے تدارک کا ذکر ہے۔ یہ ایک رحمت کا نشان ہوں گے، اور ان کے دور میں پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی ہوگا، یعنی ہر طرح کا شرک وغیرہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہی کے دور میں یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دن آتا ہے تو رات بھی آتی ہوتی ہے۔ جہاں سب اچھے لوگ ہو جائیں گے وہاں ایک فتنہ اٹھے گا یاجوج ماجوج کا، وہ ایسا سخت فتنہ ہوگا کہ کسی سے کنٹرول نہیں ہوگا، سارے سمندروں کا پانی پی جائیں گے اور معلوم نہیں کیا کچھ کریں گے۔ وہ آگے میں انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی ان کا کام۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن یہاں رحمتم منا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو ایک رحمت بھی قرار دیا گیا۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو ایک نشانی کہا گیا، تو اس پہ آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ کام ہو کے رہنے والا، مقضیہ طے شدہ، پورا ہونے والا۔ فَحَمَلَتْهُ، تو اس نے اس کو اٹھا لیا، یعنی اللہ کی قدرت سے حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا، یعنی فرشتے نے آ کے ایک میسج دیا تھا، اور حضرت مریم کا حمل محض اللہ کی قدرت سے ہوا تھا، بغیر کسی کے ہاتھ لگائے۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو الگ ہو گئی، دور چلی گئی اس کے ساتھ۔ کہاں؟ مکانن، ایک جگہ پر، قصیہ، دور کی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا اقصا، وہ اکبر کے وزن پر بہت دور، لیکن قصیہ اتنی دور نہیں، دور لیکن اقصا سے قریب۔ مسجد اقصا تو کئی 100 میل کے فاصلے پر ہے نا، وہ اتنی دور نہیں گئی تھی، قصیہ بس تھوڑا سا دور چلی گئی۔ اس سے مراد بیت اللحم ہے، بیت اللحم، یعنی جب پھر نارمل طریقے سے پیدائش کا وقت قریب آیا تو اعتکاف کی جگہ سے، ہیکل سے نکل کر کہیں اور چلی گئی۔ اور یہ قدرتی سی بات تھی، ظاہر ہے کہ ایک مسجد میں تو ولادت کی جگہ نہیں ہے نا، اور پھر اس لیے بھی کہ اگر اس اعتکاف کی جگہ پر ان کا یہ سب کچھ ظاہر ہوتا تو وہ ان کو جینے ہی نہ دیتے، تو اس لیے وہ جگہ ہی چھوڑ گئی۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا گیا ہوگا۔ کتنی بڑی آزمائش ہوگی نا ان کے لیے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک ایسی خاتون جو ہر لحاظ سے پاک باز ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا۔ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی آزمائش فرق ہوتی۔ اگر یہ بات یاد رکھیں گے نا تو آپ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کریں گے۔ جب کمپیئر نہیں کریں گے تو آپ کا غم ہلکا ہی رہے گا۔ غم کیوں بڑھتے ہیں؟ جب ہم اپنا مقابلہ دوسروں سے کرنے لگتے ہیں۔
کہ اس کے ساتھ تو یہ نہیں ہو، میرے ساتھ کیوں ہوا؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہر انسان کی آزمائش مختلف ہے، اور جو جتنا نیک ہوتا ہے، جتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اس پہ اتنی بڑی آزمائش آتی. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ بچی ہے حضرت مریم کہ جن سے آپ کسی جھوٹ، غیبت، گناہ، غلط کام کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے. تو یہ آزمائش ان کے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آئی تھی، بلکہ محض ان کو بڑے درجات عطا کرنے کے لیے آئی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی انسان پہ جب کوئی آزمائش آئے تو وہ اس کے کسی گناہ کا ہی نتیجہ ہو. ایک شخص پورا پاک باز ہو سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آزمائش ہو سکتی ہے. بہرحال اگر حضرت مریم کا کوئی شوہر ہوتا یا کوئی سسرال ہوتا یا کوئی ایز سچ میکا ہوتا تو وہ وہاں جاتی، لیکن ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی. کتنی تکلیف دہ صورت ہے. عورت ہونے کے اعتبار سے آپ سب اس کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری زندگی میں کوئی کمی ہو جاتی ہے نا کسی بھی چیز کی، تو ہمیں اپنے آپ پہ ترس کھاتے رہتے ہیں. سب لوگ تو اپنے گھروں میں خوش ہیں، ان کے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور ہم بیچارے نہیں. خصوصاً جب اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑے تو بیچارے بن کے نہ جیا کریں، اس لیے کہ اس کا اجر اللہ سے لینا ہے. آپ کو اس ساری مشکل کو اللہ کی خاطر خوش اسلوبی سے، بغیر کسی احساس کمتری کے گزارے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمت سے کام لیتی ہیں یہ خاتون، اور اعتکاف کی جگہ چھوڑ کر دور کی جگہ چلی جاتی ہیں تاکہ اللہ کے فیصلے کو نبھا سکیں. اب کیا ہوتا ہے، ولادت کا وقت قریب آتا ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اجاء کون سا باب ہے؟ افعال ہے اصل میں، صرف مشکل یہ ہے کہ یہ اس میں حرف علت ہے. جاء کی بجائے آگے الف لگا ہوا نا شروع میں، اجاء ہے، لے آئی. المخاض درد ذہ، زچگی کی تکلیف جو ہوتی، ڈیلیوری پینز آپ کہہ سکتے ہیں، لیبر پینز جن کو کہتے ہیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو زچگی کی تکلیف ان کو لے آئی کہاں؟ اِلَى طرف جذع النخلۃ، کھجور کے تنے کے قریب. جذع کہتے ہیں تنا، سٹیم. نخلا کھجور کا درخت. کوئی انسان تو پاس تھا نہیں، کھجور کے درخت کا سہارا لیا، اس کے پاس آ گئی. قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش کہ میں مت قبل ھذا، اس سے پہلے ہی مر جاتی. کاش میں یہ وقت نہ دیکھتی، میں اس سے پہلے ہی مر جاتی. یہ ایک بالکل نیچرل سی تمنا ہے جو اس وقت شاید ہر عورت ہی کرتی ہے، لیکن ان کا معاملہ پھر کچھ اور زیادہ مختلف ہے. کیونکہ باقی سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ تکلیف کے بعد ایک خوشی کا انتظار ہوتا ہے، اور ایک اپریسیشن کا، اور ایک قدردانی کا. کیونکہ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کا ایک دم مقام بہت اوپر چلا جاتا ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی. یعنی عورت کے لیے بلند ترین مقام ہوتا ہے. وہ بہت کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے اور بہت خوش اور ایک اور ہی دنیا میں چلی جاتی، کیونکہ ہر دکھ کے بعد ایک خوشی بھی آتی ہے. اور خاص طور پہ عورت جب اپنے بچے کو دیکھتی تو سب غم دکھ بھول جاتی. لیکن یہاں مشکل کیا تھی کہ کسی اپریسیشن کی توقع نہیں تھی، دنیاوی اعتبار سے کسی قدردانی کا انتظار نہیں تھا. کیونکہ اب پریشانی یہ تھی کہ اس بچے کو لے کے کہاں جائیں گی. اس کرب کو دیکھیے جو ان کے دل میں ہے نا، اور اس ساری مشکل کو کہ اس کو نبھاؤں کیسے. کیونکہ عورت کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے یہ کہ اس کی عزت پر کوئی بات کرے. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی. وکنت نسیا منسیا، اور ہوتی میں بھولی بسری. کاش مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا، کاش میرا کہیں کوئی ذکر نہ ہوتا. فناداها من تحتها، جب یہ غم کی اس شدید کیفیت میں دکھ درد کی تھی تو وادی کے نچلی ہی طرف سے جبریل علیہ السلام نے پکارا.
اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجتا ہے. جہاں کوئی انسان نہ ہو پھر اللہ کی اپنی فوج، اپنے فرشتے ہیں بندوں کی مدد کرنے کے لیے. فناداها من تحتها اللہ تحزنی، غم نہ کر. قد جعل ربکی، تحقیق بنا دیا تیرے رب نے، تحت کی، تیرے نیچے ہی، سریا، ایک چشمہ. یہ دیکھو پاس ہی ایک چشمہ تیرے رب نے تیرے لیے بہا دیا. انسان اللہ کے لیے تکلیف تو اٹھائے، کوئی دکھ تو اٹھائے، کیا اللہ قدردانی کی حد نہ کر دے؟ سریا چشمے کو کہتے ہیں کیونکہ پانی اس میں سیر کرتا ہے، چلتا ہے. سیر کرنا، چلنا، اسرا، چلنا. چھوٹی سی نہر، سرا سے سین رے، یہ سریا. اب آپ دیکھیں کہ اس موقع پر پانی کی بھی ضرورت ہے. وہاں پانی آس پاس کوئی نہیں، وہ خود انجان ہے ان ساری چیزوں سے، لیکن چونکہ اللہ کے راستے میں یہ سب کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود انتظام کر رہے ہیں. جیسے لگتا ہے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل وہیں بنا دیا، ایک نرسنگ ہوم. کیونکہ پیدائش کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جدید ترین تھیری کیا ہے کہ فوراً ہی عورت کو پانی کے ٹب میں ڈال دیا جائے. جی، اس سے وہ ساری، کیونکہ پانی جو ہے وہ انسان کے غم، دکھ، درد، ہر چیز کو، یہ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ نا پانی کا قطرہ بھی نہ پڑے اس پہ، ٹچ بھی نہ کرے اس کو. لیکن باہر فوری طور پر رائٹ آفٹر ڈیلیوری پہلا کام ٹب میں لیٹ جاؤ گرم پانی کے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. ہمارے یہاں تو ہوا لگ رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہو نا، آپ شاور لیں تو ایک دم فریش ہو جائیں گے. تو یہ سارا مرحلہ بھی ایک تھکاوٹ کا ہوتا ہے. بہرحال پانی پینے کے لیے بھی تھا، صفائی کے لیے بھی تھا، بہت سی ضروریات پوری کرتا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا لے اپنی طرف کھجور کے تنے کو. اس کا دوہرا فائدہ تھا، ایک تو یہ کہ ڈیلیوری کے عمل کو آسان کرنا، اور دوسرا کھجوریں گرانا. تساقط علیکی، گرا لے خود پر، رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں. رطب فریش ڈیٹس کو کہتے ہیں، اور جنیا چنی ہوئی، تازہ. فکلی، پس کھا، وشربی، اور پانی پی، وقری عینا، اور آنکھیں ٹھنڈی کر اس بچے سے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر تو دیکھے کسی انسان میں سے کسی کو، کوئی انسان نظر آ جائے، فقولی، تو کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے ہرگز بات نہ کروں گی. پوچھیں چاہے جو مرضی کرے لوگ، کسی بات کا جواب ہی نہیں دینا، لیکن تم نے نہیں بولنا. کتنی زبردست بات ہے نا اس پوری آیت میں. فکلی وشربی وقری عینا، اور اگر کوئی ستانے آئے تو کہو میں تو بولوں گی ہی نہیں. فلن اکلم اليوم انسیا، جھگڑا ہی ختم. یک طرفہ طور پر جب کوئی بولتا ہے نا تو لڑائی آگے نہیں بڑھ سکتی. بولے جائے بولے جائے بولے جائے، کیا ہوگا؟ خود ہی چپ کر جائے گا. فلن اکلم اليوم انسیا، کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے حل بتایا اس نازک ترین سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے، کہ جب تم اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ بہت نہ پاؤ، خاموشی اختیار کر لو. وہ کہتی بھی تو کیا کہتی نا، کیا دلیل دیتی؟ کیا ان کی دلیل کو مانتا؟ کوئی حجت، کوئی چیز، کچھ بھی تو وہاں نہیں کام کر سکتا تھا. نہ غصہ، نہ خوشی، نہ دلیل، نہ کچھ بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کو احسن ترین حل بتا رہے کہ جہاں لوگ نہ بات سمجھے، نہ کسی دلیل کو مانے، نہ کسی عقل کو سمجھے، نہ کسی اپیل کو مانے، نہ کسی غصے کو سمجھے، نہ کسی علم کو جانے، نہ کچھ نہیں. وہاں کیا کرو؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بس خود ہی معاملہ حل ہو جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ کھجور کھاؤ اور پانی پیو،
اور اس موقع پر کھجور کھانے کو کہا گیا. یہ صرف حضرت مریم کے لیے نہیں، ان کی سنت میں آپ سب کے لیے ایک بہترین حل ہے. ایک تو یہ کہ ڈیٹس کے اندر ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت غذائیت رکھی ہے، اور اب یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ جو بچے کو کہا جاتا ہے نا، وہ گھٹی دو، تحنیک جس کو عربی میں بولتے ہیں، تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کھجور کو چبا کے نرم کر کے جو پہلی غذا بچے کی ہوتی تھی وہ چٹاتے تھے. کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو کچھ لیتا ہے غذا کی شکل میں، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہو بہو وہی ہیں جو ڈیٹس کے اندر ہیں. یعنی وہ ایک طرح سے وہ غذا جو اندر لیتا ہے جب باہر آتا ہے تو پہلی غذا جو لیتا ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے اپنی غذائیت میں جو وہ ویسے لے رہا ہوتا ہے. تو اسلام کی بہت ساری چیزیں جو ہیں 1400 سال پہلے ایک تعلیم تھی اور آج تحقیق سے بھی ثابت ہو گئی. رطب اس کھجور کو کہتے ہیں جو درخت پر لگی ہوئی پوری طرح پک جائے، یعنی درخت پر پکے، اگر اسے اتارا نہ جائے تو وہ خود گر پڑتی ہے پھر. اچھا، اسی طرح عام طور پر بھی جن لوگوں کو اس قسم کی کوئی کمپلیکیشنز ہو، ان سب کے لیے ایک بہترین غذا ہے. قرآن پاک میں بے شمار دفعہ کھجور کا ذکر آتا ہے، اور خصوصاً جنت کے حوالے سے ذکر آیا ہے. جنت میں جن باغوں کا ذکر ہے ان میں کھجوروں کا بھی ذکر ہے. آلموسٹ 20 دفعہ ذکر آیا ہے قرآن پاک میں. اس کے علاوہ تورات اور انجیل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کئی ایک ارشادات فرمائے ہیں. حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جو کی روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجوریں رکھے ہوئے تھے، پھر فرمایا یہ روٹی کے ساتھ سالن ہے. حضرت انس حضرت صفیہ کی شادی اور ولیمے کے حال میں بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو ولیمہ کی دعوت پر بلا رہا تھا. چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھا گیا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں علیحدہ نہ تھی بلکہ ان کو مکس کر کے حلوہ بنا کر پیش کیا گیا. اسی طرح کھجور کو بھگو کر اس کا پانی نکال کر یا اس کا شربت بنا کر بھی پلایا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں. انہوں نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ فرمائی. حضرت سلمہ فرماتی کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں کھجوریں نہ ہو وہ گھر ایسا ہے جیسے اس میں کھانا نہ ہو. رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی کھجوریں آئیں. انہوں نے ان کو کھول کر دیکھا اور ان میں سے سسریاں نکالتے رہے کیونکہ اس میں وہ لگ جاتی ہے نا چھوٹی سی وہ کیڑا سا، تو آپ نے اس کو نکال دیا. اب یہ نہیں ملتا کہ اس کے بعد کھایا یا نہیں کھایا، لیکن یہ کہ اس کو نکال رہے تھے، یعنی دھو کے پھر کھائے بھی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجوا کھجور کے بارے میں بہت سی چیز ملتی ہے، اور بعض اوقات بعض حالات میں کھجور سے منع بھی کیا گیا ہے، اور خاص طور پر کچی کھجور کھانے سے. حضرت ام المنذر کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ان کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس وقت ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، یہ ان کی خدمت میں پیش کیے گئے، دونوں کھاتے رہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حضرت علی سے کہا تم اب اور مت کھاؤ، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور ہو. یعنی اگر معدہ کمزور ہو یا انسان بیماری سے اٹھے تو اس وقت احتیاط کرنی چاہیے. اسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کھجوریں کھائی تھیں کہ ان کو روک دیا گیا. ام المنذر نے اس پر ان کے لیے چکندر، گوشت اور جو کی روٹی پکائی. انہوں نے اس کھانے کو حضرت علی کے لیے پسند فرمایا. حضرت صہیب کہتے ہیں کہ میں مجلس رسالت میں کھجور کھا رہا تھا، ان دنوں میری آنکھیں دکھ رہی تھیں. آپ نے فرمایا تم کھجوریں کھا رہے ہو جبکہ تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں. یعنی ایک فائدہ مند چیز کو یہ نہیں کہ پھر ہر وقت ہی کھانا شروع کر دے انسان، پھر اعتدال ہی ضروری ہے. اسی طرح نوزائیدہ بچوں کے لیے گھٹی، اس کے بارے میں بہت سی احادیث ملتی ہیں. پھر اسی طرح اجوا کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر 7 کھجوریں نہار منہ کھائی جائیں تو اس روز شام تک کوئی زہر اثر نہ کرے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جادو بھی اثر نہیں کرتا. آپ کو پتہ نا کہ جادو جو ہوتا ہے وہ انسان کے اوپر اس وقت اثر انداز ہوتا ہے جب انسان اندر سے ویک ہوتا ہے. یعنی جادو انسان کی روح کے ساتھ جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو جب آپ فزیکلی ویک ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں، اور اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں تو
جسم ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ریزسٹ کرتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کھجوریں کھانے کو کہا۔ اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے کہ فرشتے نے پلیٹ میں لا کے کیوں نہیں رکھی تھی؟ فرشتہ اگر آیا ہی تھا اور پانی کا بتایا اور کہا یہ پاس ہی ہے پانی، لیکن کھجور کے لیے کیا کہا؟ تنا ہلاؤ کھجور کا درخت اور اوپر سے گراؤ، ایفرٹ کے لیے، اور اس وقت ان کی جو کنڈیشن تھی اس میں مدد کے طور پر، یعنی اس میں ایک سمجھنے کا نقطہ ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت مریم کے ہاں جب بچے کی ولادت ہو گئی تو فرمایا کہ اس بچے کو دیکھ کر خوش ہو، آنکھیں ٹھنڈی کرو اور کسی سے بات نہ کرو۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، تو لے آئی اس کو اپنی قوم کے پاس، اب لانا تو تھا ہی، کتنے دن جنگل میں رہ سکتی تھی۔ تَحْمِلُهُ، اس کو اٹھائے ہوئے تھی۔ قَالُوا، سب پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو بہت ہی عجیب کام کر لائی ہے۔ فریا جو ہے یہ لفظ فیرے یہ سے ہے، الفری کہتے ہیں چمڑے کو سینا اور درست کرنا، افرا باب افعال میں خراب کرنا، کاٹنا، مجرد میں ہو فیرے یہ تو مراد کیا ہے؟ چمڑا سینا، اور افرا ہو جائے تو کیا ہے؟ چمڑا ادھیڑنا، خراب کرنا، کاٹنا۔ تو افترا بھی اسی سے ہے، اصلاح اور فساد دونوں کے لیے آتا ہے، مگر زیادہ فساد کے لیے آتا ہے۔ تو فریا سے مراد کیا ہے؟ یہ تو عجیب چیز گھڑ کے لے آئی، عجیب کام کر لائی، بہت بری چیز لائی۔ اب سمجھ رہے چمڑے سے سینے کے لیے کیا، یعنی سینا کیا ہے؟ چمڑے سے کسی چیز کو، جوتا سینا یا کوئی بیگ سینا یا کچھ بھی، کچھ بنا کے لانا، کوئی کنسٹرکٹیو کام، کچھ بنا کے لانا۔ لیکن اسی کے اندر سلب کا یعنی ڈسٹرکٹیو، بنایا تو ہے تو نے لیکن یہ بڑا کام خراب ہے، یہ کچھ صحیح چیز نہیں بنا کے لائی، یہ مراد ہے، بہت خراب چیز لے کر آئی ہو۔ یہ جو بچہ اٹھا لائی ہو یہ بہت ہی، ویسے تو یہ کہ کریشن ہے نا، تو یہ تم کیا کر کے لائی ہو، کیا بنا لائی ہو، کیا لے کر آئی ہو؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا، تو نے تو باپ کو بدنام کر دیا، یعنی مراد یہ ہے وہ تو بہت اچھا انسان تھا۔ وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی کوئی بری عورت نہ تھی، تو ایسی کہاں سے آ گئی؟ اچھا یہ سب کمنٹس کیوں پاس ہو رہے ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے، وہ جلد بازی میں جو ہم دوسروں کے بارے میں فیصلے دینے لگتے ہیں نا، ہاں یہ کیا ہوگا، یہ وجہ ہوگی، بات کو سمجھتے نہیں، اس کی تہہ تک نہیں جاتے۔ ان کو یا مریم کہنے کے بجائے یا اختہ ہارون کیوں کہا گیا؟ اس کے دو وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ہارون کی اولاد سے تھی۔ انبیاء علیہ السلام کے شجرہ نسب میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت آدم کے بعد حضرت نوح ہیں، پھر حضرت ادریس ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر ان کی آگے دو نسلیں ہیں، پھر حضرت ابراہیم سے اسحاق، یعقوب، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ان سے جو بنی اسرائیل کی جہاں جہاں سے نسل چلی اس کا ذکر ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے ان کی والدہ کی طرف سے، تو وہ حضرت ہارون سے جا ملتا ہے۔ تو عربوں میں ایک رواج یہ ہے، یا عربی زبان میں ایک انداز یہ ہے کہ جو جس قوم کے اندر سے ہو وہ اس کا بھائی یا بہن شمار ہوتی، یعنی یہاں لفظی معنی نہیں ہے بلکہ محاورتاً ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے حضرت مغیرہ کے سامنے یہ اعتراض پیش کیا تھا کہ قرآن میں حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے، حالانکہ ہارون ان سے سینکڑوں برس پہلے گزر چکے، تو وہ ان کے اعتراض کا جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات سنائی۔ اس پر آپ نے فرمایا تم نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ بنی اسرائیل اپنے نام انبیاء اور صلحاء کے نام پر رکھتے تھے۔ یعنی حضور کے اس ارشاد سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ لاجواب ہونے کے بجائے یہ جواب دے کر اعتراض دور کر دیتے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اب کیا ہوا؟ اس نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کس نے؟ مریم علیہ السلام نے۔ قالوا، وہ کہنے لگے کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، جو اس پنگھوڑے میں ایک بچے کی طرح لیٹا ہوا ہے، ایک بچہ ہے پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے، ہم اس سے کیا بات کریں؟ بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھ کو کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھ کو نبی بنایا ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہونا تو یہ سب آئندہ تھا، نبوت اور کتاب، لیکن دے دی مجھ کو، یعنی فیصلہ ہو چکا. وجعلنی مبارکن، اور بنایا مجھ کو بابرکت. کیا مطلب؟ برکت ہوتا ہے کسی بھی چیز کی زیادتی ہونا، کسی چیز کی کثرت. تو مجھ کو بابرکت بنایا، یعنی ہر چیز میں مجھے بھلائی ہی بھلائی دی، ہر اچھی چیز میں مجھے زیادتی دی، یہ مراد ہے. اینما کنتو، جہاں کہیں میں ہوں، دنیا پر ہوں یا آسمان دنیا پر ہوں یا پھر دوبارہ واپس آؤں، میں ہر جگہ مبارک ہوں. جہاں بھی میں ہوں گا وہاں برکتیں ہوں گی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے تاکید کی نماز کی، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ. یہ ماں کا ذکر کیوں کیا، باپ کا کیوں نہیں کیا؟ والدیہ نہیں کہا بلکہ والدتی کہا، کیونکہ باپ تھے ہی نہیں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا مجھ کو متکبر، بدبخت، یعنی والدین کی نافرمانی کر کے. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، یعنی اس دن مجھے سلام بھیجا گیا. وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا. اس کا کیا معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. کب؟ قیامت کے دن. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آتی ہے، اور موت کا آنا کسی نبی کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے، ورنہ تو وہ نہ کہتے ابعث حیا اگر وہ زندہ ہی رہتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.